اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں اللہ آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں وبرکاتہ. جی سر الحمدللہ. جی آقا ہماری ٹھیک ہے. گفتگو الحمدللہ ہماری گفتگو چلنی ہے سر پہ مقدماتی میں. سر پہ مقدماتی میں کس چیز کے بارے مقدماتی میں؟ میں پہلا درس شروع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلا پہلا درس درس شروع کرنا ہے سر پہ شروع. مقدماتی کے بارے میں. جی سر جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ سب لوگ ارفا ہزاری کا نقد النوا فضیلت نیلو پر علی روحی صدف میم سما فاطمہ رضوی وطوبہ فاطمہ تحسین فاطمہ خانوم و یسرا بطول زاہدہ مرزا خانوم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری الحمدللہ. گفتگو سر پہ مقدماتی میں ابتدا سے سرد شروع ہونی ہے. ابتدا سے سرد شروع ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. سرد کیونکہ آپ لوگوں نے تھوڑی بہت عربی اب پڑھ لی ہے، ایک ایک دو کم سے کم بکس آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں عربی کی، تو اب آپ کو یہ عربی گرامر ہے، صرف ہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے، محنت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج سے ہم اس کو ریکارڈ کرنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے میرے پروردگار، رب اے میرے پروردگار، یسر تو آسان فرما، ولا تعسر اور اسے سخت نہ فرما، وتمم بالخیر اور خیر کے ساتھ اس کو تمام فرما. یہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. علم صرف آپ جانتے ہیں ہر زبان کو سیکھنے کے لیے جی ہر زبان، کوئی سی بھی زبان ہو، چاہے ہندی سیکھیں، اردو سیکھیں، انگلش سیکھیں، فارسی سیکھیں، عربی سیکھیں، دنیا کی کوئی بھی لینگویج سیکھنے سے پہلے یا سیکھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اس زبان کے قواعد سے آشنا ہونا چاہیے. زبان کے ظاہر سی بات ہے بغیر قواعد کے آپ زبان تھوڑے سیکھ لیں گے. بغیر قواعد کے آپ تھوڑے بہت جملے تو سن کے رٹنے، جیسے ایرانی اگر کوئی سیکھ لے، کیا کر رہے ہو، شکریہ آپ کا، اتنے ورڈ تو سیکھ سکتا ہے. جی سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو یا نہیں؟ جی سر. لیکن کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے آپ نے انگلش پڑھی ہوگی، جب انگلش اسکول میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اے فور ایپل، بی فور بال، یہ سکھانے کے بعد جب اے بی سی ڈی آ جاتی ہے اچھے سے، پھر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے جملے، دس از اے کیٹ، اس ایم آر کا استعمال سکھاتے ہیں کہ اے سی سے کہتے ہیں مار. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہیز، ہیو، ہیز، یہ چیزیں سکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گرامر بڑھاتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ کو پریزنٹ سکھائیں گے، فیوچر، پریزنٹ، فیوچر، ٹھیک ہے، پاسٹ، کیا سکھائیں گے؟ پھر آپ کو ٹینس سکھائیں گے، سینٹینس. پھر یہ ایسے ہی. اب ظاہر سی بات ہے کوئی انگلش کے لیے تھوڑی ہے، دنیا کی ہر زبان کا ایک اپنا قواعد ہوتے ہیں، قاعدے قانون ہوتے ہیں. لہٰذا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے قاعدے قانون کو جاننا ضروری ہے. یہ جو قواعد ہوتے ہیں کسی بھی زبان کے قواعد، کسی بھی زبان کے قواعد، قواعد قاعدے کی جمع ہے. قواعد، ہاں دیکھیے، قاعد ایک ایسے ہوتا ہے اور ایک عین سے. قائد کے معنی کیا ہے؟ رہبر. آپ نے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک میں پڑھتے ہیں نا، وقائدا وناصرا. ٹھیک ہے، وہ قائد ہے، انہیں ہمیں ہمارا رہبر قرار دے. لیکن قواعد کیا ہے؟ قاعدہ، قاعدے سے، قاعدہ یعنی نیم. جی قواعد زبان، قواعد جی جی کرتے رہیے گا. جی سر. قواعد جی زبان، آقا. قواعد زبان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گرامر. انگلش میں گرامر. فارسی میں مثلا دستور، فارسی میں دستور زبان. فارسی میں قواعد کو کیا کہا جاتا ہے؟ دستور زبان. ٹھیک ہے.
آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ مثلا اردو کے قاعدے قانون، ہندی میں نیم، اس زبان کے نیم، ٹھیک ہے. یا انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گرامر. انگلش میں کیا کہتے ہیں قواعد زبان کو؟ گرامر. گرامر. کیا کہتے ہیں؟ گرامر. گرامر بولتے ہیں نہیں. لیکن عربی میں جو زبان کے قواعد ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نحو اور نام ہی تو فرق ہے، بس دستور زبان لفظ فارسی کا ہے، فارسی کے جو قاعدے قانون ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سے کہیں گے شما دستور زبان عربی می دانی، شما دستور زبان عربی می دانی، یعنی آپ عربی کے دستور زبان جانتے ہیں. ٹھیک ہے. انگلش والے کہیں گے یو نو گرامر آف عربی، مثلا آپ جانتے ہو. ڈو یو نو پہلے گرامر آف عربک لینگویج. ٹھیک ہے. کیا آپ عربی لینگویج کی گرامر جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. حل تعلم یا حل تفهم نحو الصرف، کیا آپ نحو صرف سمجھتے ہیں؟ تو اس میں نام ہے. مطلب وہی ہے، لینگویج کے قاعدے قانون، کسی بھی زبان کے قاعدے قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ فارسی میں کہہ دیتے ہیں دستور زبان، انگلش میں گرامر، عربی میں نحو صرف. سمجھ میں آ رہے نہیں؟ لیکن عربی علوم صرف نحو صرف ہی نہیں ہے، یہ دو ہی سبجیکٹ نہیں ہے، بہت سے سبجیکٹ ہیں. نحو ہے، صرف ہے، بلاغت، یعنی اس میں علم معانی، علم بیان، تجوید، کتابت، قراءت، علم بیان، شعر، انشاء، بہت سے ہیں. ان سب کو علوم عربی کہا جاتا ہے، ان سب کو. لیکن ان سب علوم عربی میں یہ دو سب سے زیادہ اہم ہے. دو بولیے، تین سب سے زیادہ اہم ہے. کون کون سے؟ لغت بھی، نحو صرف اور لغت. جی جی اہم ترین علوم عربی، اہم ترین علوم عربی نحو، صرف، لغت. اگر ہم ان کو پڑھ لیں، سیکھ لیں نحو صرف اور لغت کو، تو بہت حد تک ہمیں عربی پہ کمانڈ حاصل ہو جائے گی. پھر ہم قرآن سمجھ بھی سکتے ہیں، قرآن سمجھ بھی سکتے ہیں، زیارتوں کو کیا پڑھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، دعاؤں کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہمیں نحو صرف سیکھ لیا مثال کے طور پر، لغت ہی نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا نصر کے معنی مدد کرنے، القتل کے معنی قتل کرنے کے، جب تک اس کی لغت نہیں پتا آپ کو تو آپ نحو صرف والے جملے کیسے بنا لیں گے؟ اس ہے نہیں. لہذا یہ تین اہم ہے. لیکن خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ نحو صرف کو پڑھ لیں، سیکھ لیں آخر تک جو جتنی ہے، تو بہت حد تک لغت استعمال ہوتی ہے اس میں. کیونکہ علم صرف جب بتائیں گے تو کلمات کو بنانا سکھاتے ہیں، تو وہ کلمات لغتی تو ہے، میننگ تو پتہ لگے گی آپ کو. میننگ بولیے، پتہ لگے گی آپ کو. تو ایک حد تک لغت بھی آئی جاتی ہے، ایک حد تک لغت بھی آئی جاتی ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. مثلا ضرب کے معنی مارنا ہے، نصر کے معنی مدد کرنا ہے، قتل کے معنی قتل کرنے کے ہیں، الاکل کے معنی کھانے کے ہیں، جی نوم کے معنی سونے کے ہیں. یہ ایک حد تک، بہت حد تک آپ کو لغت بھی آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ نحو اور صرف جی الگ الگ سبجیکٹ ہیں، دونوں کا کام الگ الگ ہے، لیکن دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دونوں کا ایک کہاوت مشہور ہے، کبھی پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا مطلب ہوتا ہے چولی دامن کا ساتھ. ٹھیک ہے. نحو صرف ہمیشہ ساتھ ہے. نحو جب تک نہیں آئے گی آپ کو جب تک صرف نہ آتی، اور صرف سیکھنے کا فائدہ جب یہ کام کر سکیں آپ، ہے نہیں. خالی آپ سے فعل ماضی بنانے سے کہیں جملہ تھوڑی بن جائیں گے، ہے نہیں. لہذا دونوں کا کام الگ الگ اپنی جگہ ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی فیکٹری میں ایک ہی چیز کی فیکٹری ہے، ایک ہی چیز کی فیکٹری ہے، کمپنی ہے، لیکن ٹیم بٹی ہوئی ہے. اس ٹیم کا کام ہے مال ریڈی کر دینا،
اس کام کا اس والی ٹیم کا کام ہے اسے پیک کرنا ہے نہیں. دونوں بغیر اگر یہ بنائے نہیں تو یہ پیک کیا کر لیں گے, اور یہ پیک نہیں کریں گے تو یہ بنا بنایا ایسے تو نہیں بکے گا. نہیں جی سمجھ میں سر. آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی لہذا دونوں کا کام بہت ہے. میں ایسے ہی علم سب آپ کو بنانا سکھاتا ہے. کلمات ابھی بتائیں گے. علم سب بنانا سکھاتا ہے, کلمات بنانا سکھاتا ہے, اور علم نحو ان کلمات کو جوڑ کے کلام بنانا سکھاتا ہے, اور ان کا آپس میں کلام کے اندر کیا ریلیشن ہے ان کلمات کا, کیونکہ کوئی کلام بغیر کلمے کے تھوڑی بنے گا. مثلا آپ کہیں نصرہ سعید, سعید نے مدد کی. نصرہ سعید, سعید نے مدد کی. تو اب نصرہ کیا رشتہ ہے ان دونوں کا؟ یہ بھی کلمہ ہے نصرہ, سعید بھی ایک کلمہ ہے. تو دونوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے اس جملے کے اندر؟ نصرہ فعل ہے, یہ اس کا انجام, اس فعل کو انجام دینے والا ہے, فاعل ہے, یعنی فاعل ہے. ریلیشن کو بتایا, اور آخری حرکت کیا ہوگی یہ علم نحو بتاتا ہے. لیکن علم صرف کیا کرتا ہے؟ نصرہ بنانا سکھاتا ہے. اس نصرہ کو نصرہ کیسے بنانا ہے وہ علم صرف بتاتا ہے. یہ تو آپ کو مینوفیکچر کر کے دے دیتا ہے, چیز بنا کے دے دیتا ہے. اب اس کا کام ہے کہ ان کو جوڑ کے آپ سب وہ بناتے چلے جائیں جملے کا نام. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ وہی آپ کو سکھاتا ہے. جی جی سمجھ میں آیا؟ جی جی اب ہم آگے چلتے ہیں. مٹا دوں تو جی اہم ترین علوم عربی نحو صرف اور نحو صرف اور لغت. یہ میں سب جگہ لگا دیجیے گا, فارسی میں, انگلش میں, عربی میں, کیا کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علوم عربی بہت سے ہیں, لیکن اہم ترین یہ ہیں کہ ان کو پڑھ کر سیکھ کر کافی حد تک ہم قرآن کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں, اس پہ مسلط ہو سکتے ہیں, اسے آیات و روایات کو یوز کر سکتے ہیں, اس سے فائدہ حاصل. اب یہ کتاب ہے صرف مقدماتی, یہ آپ کو علم صرف سے مقدماتی ابتدائی ابتدائی حد تک آپ کو ایک حد تک آپ کو سکھا دیں گے. کتاب ہم دیکھتے ہیں علم, اب کیونکہ علم صرف پڑھ رہے ہیں تو صرف کس بلا کا نام ہے, صرف کس بلا کا نام ہے, اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے کوئی ہے اور مارکر سامنے ادھر ہوا یہاں کے نام یہاں پہ کچھ مارکر تھے ابھی تو یہاں تو کلاس کے پتلے والے. چلیے ہاں بھائی صرف کیا ہے؟ لغوی معنی, لغوی معنی یعنی لغوی معنی یعنی لغت میں کیا, لغت یعنی ڈکشنری, لغوی معنی. لغوی معنی میں نے بدلنا. بدلنا, کیا ہے؟ بدلنا, بدلنا, تبدیل کرنا, بدلنا. آپ انگلش میں بھی لکھ لیجیے گا ایکسچینج کرنا. کیا کرنا؟ ایکسچینج. ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ سب لوگ, ہم سب لوگ انشاءاللہ بار بار جائیں, ہر بار جائیں زیارتوں پہ انشاءاللہ. تو آپ جب جائیں گے تو ایران میں, عراق میں, جہاں بھی جائیں گے آپ کو کچھ لوگ کھڑے ہوئے مل جائیں گے, نوٹ لیے ہوئے ایکسچینج کرنے کے لیے. وہ عربی لوگ ہیں تو عربی زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے تو کیا کہتے ہیں صرف 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 ڈالر, صرف ڈالر, ڈالر ہندی بولے کے جو ہے ہندی, ہندی پاکستانی, پاکستانی, صرف 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 کرتے ہوئے نظر. تو صرف کا مطلب کیا ہے؟ ایکسچینج. ایکسچینج یعنی آپ انڈین ہو تو انڈین پیسے دے کے وہاں کے پیسے بدل لیجیے, پاکستانی ہو تو پاکستانی پیسے دے کے ان سے بدل لیجیے, اور عرب کے کسی اور ملک کے ہیں تو ڈالر والے ہیں, ڈالر والے تو ڈالر بدل لیجیے. ہے نہیں یہ بدلنے جی علم صرف اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ اصطلاح, اصطلاحی
اصطلاح یعنی اس علم کے خود خاص اپنی کیا مطلب بلا دیا ہے، لغت سے وہ ورڈ اٹھا کے انہوں نے خود کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں، کس غرض سے استعمال کر رہے ہیں. صرف میں نے کل ریکارڈنگ نہ کرنی تھی، نہ کرنے سے پہلے ویسے ہی سمجھایا تھا، تو آپ کو بتایا تھا مثال کے طور پر آئیے عقل ہے، یہ کیا ہے؟ عقل. عقل لغت میں لغت اتنی آنی چاہیے. عقل کے معنی ہے کھانا، مصدر ہے، فعل کی تنوین آتے ہوئے دیکھیے. عقل کھانا، کھانا مطلب وہ کھانا نہیں، فوڈ نہیں، ایٹنگ، ایٹنگ کھانا، یہ کام. ورنہ تو کھانا جو رکھا ہوا ہے اسے تو طعام کہتے ہیں عربی میں. عقل کھانا، یہ کام جو ہے عقل ہے. اب دیکھیے میں نے کیا کیا، اس عقل سے میں نے کیا کیا، میں نے اکالا کر دیا، یا کلو کر دیا میں نے، مثلا یا کلو کل، ٹھیک ہے، کل. آکل، آکل، مأکول، کعصفین، مأکول، مأکول. ٹھیک ہے نہیں. اب دیکھیے کیا کیا میں نے، میرے پاس ایک کلمہ تھا، اس سے میں نے کتنی شکلیں بنا دی، اور بھی بن سکتی ہیں نہیں. ٹھیک ہے نہیں. اکلا، یأکل، کل، آکل، مأکول، لیأکل، ہے نہیں، بہت سی چیزیں. تو یہ میں نے کیسے کیا، ایک کلمے کو اتنی شکلوں میں کیسے ڈال دیا. اب معنی بھی الگ الگ ہو گئے ان سب کے. دیکھیے اکلا اس نے کھایا، یأکلو کھاتا ہے، کل تو کھا، آکل آکل کھانے والا، مأکول کھایا ہوا. کیا ہے؟ کھایا ہوا. ٹھیک ہے، کھایا ہوا. صحیح ہے نہیں. اب آپ دیکھیے معنی الگ الگ ہیں. سما فاطمہ، نیلوفر علی، طوبہ فاطمہ، تحسین فاطمہ خانم، زاہد اختر جی ہیں. آقا. بولتے رہیے، جی جی آقا. جی، یسرا، جی زاہد مطلب غور کیجیے. ٹھیک ہے. اب مختلف معنی ہے، مختلف کلمات ہیں، مختلف معنی ہے، مختلف کلمات ہیں، مختلف معنی ہے، مختلف. یہ میں نے کیسے کر پایا کہ الگ الگ معنی کے لیے میں نے، میرے ذہن میں ایک معنی تھے گفتگو کرتے ٹائم کہ میں کھانے کو گزرے ہوئے زمانے میں بتاؤں، تو میں نے اکالا بنا دیا. میں نے کھانے کو، آقا جی جی، یہ آپ کا وہ کمپیوٹر ہینگ ہو رہا ہے کہ کیا، یہ ہماری طرف ہی مسئلہ، اتنے زیادہ اٹک رہے ہیں آپ. آپ لوگوں کو سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہے ہیں. نہیں آقا، نہیں اگر صحیح ہے، بہت نہیں اٹک رہے آقا، ہیں. نہیں آقا، نہیں اگر صحیح ہے، ان کا نہیں نیٹ آقا، ورک یہ تو پرابلم کلیئر ہو آ رہا رہی ہے. تصویر. ایک دفعہ دوبارہ جوائن کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے یہاں بھی گڑبڑ ہو، کیونکہ ہینگ تو کر ہی رہا تھا یہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میرے ذہن میں مانا تھے کہ میں بات کرنے کے لیے کھانا جو ہے یہ اس کو پریزنٹ میں بیان کروں، تو میں نے یا کلو بنا دیا. میں کھانے کا حکم دینا چاہ رہا تھا، تو میں نے کل بنا دیا، تو کھا. میں کھانے، الگ الگ معنی میرے ذہن تھے، جس معنی کو میں بتانا چاہ رہا تھا اس معنی کے لیے میں نے ایک الگ کلمہ بنا لیا، نیلوفر علی. ٹھیک ہے نہیں. جی سر. اس ایک عقل سے میں نے جو میرے معنی ذہن میں تھے اس کو میں نے اس اعتبار سے الگ الگ کلمہ بنا لیا. اگر اصطلاحی معنی وہی رہے گا نا، جو صرف کی تعریف ہے وہی معنی، اصطلاحی معنی میں بھی وہی رہے گا. ابھی بتا، ہاں تھوڑے معنی ملتے جلتے ہوتے ہیں لغت میں، کہ اگر اس کے معنی صرف کے معنی بدلنا ہے تو یہاں بھی کچھ چیز بدلنی ہی بتائی جائے گی، ہے نہیں. دیکھیے میں وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں نے ایک کلمے کو بدلا کتنی شکلوں، جو معنی میں چاہتا تھا بیان کرنا اس معنی کے اعتبار سے میں ایک جملہ، ایک کلمہ بنا پایا. اور اگر یہی میں نے ابھی بنائے ہیں نا یہ آپ کے سامنے جی آقا. بنائے ہیں، ابھی میں قرآن اٹھاؤں یا کوئی دعا آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن. وہاں پہ کیا آیا؟ کل. اصل میں کن ہے نا، کیونکہ لام نون کے ساتھ لام آتا ہے تو لام میں بدل جاتا ہے. کل لے ولیک، اللہم کل ولیک الحجۃ بن. اب میرے سامنے آپ نے دعا پڑھی، میں نے فوراً پہچان لیا کن کانا یکونوں کا فعل امر ہے. کن پہچان لیا، پہچان لیا. تو یہ کلمہ فعل کانا یکونوں کا فعل امر حاصل ہے. مثلا کیا ہے؟
پہچان لیا نہیں پہچان؟ فعل امر حاضر ہے. تو میں کلمات بنا بھی پا رہا ہوں اور میں کلمے کو کہیں ہے تو پہچان بھی پا رہا ہوں. یہ کیوں کر پا رہا ہوں؟ علم صرف نے میری مدد کی. علم صرف نے میری ہیلپ کی. علم صرف نے میری ہیلپ کی کہ میں ایک کلمے سے مختلف کلمے بنا بھی سکتا مختلف ہوں کلمات. اور اسے پہچان بھی سکتا ہوں. تو علم صرف کا کام کیا ہوا؟ علم صرف ہمیں ایک کلمے سے مختلف کلموں میں مختلف معنی کے لیے ڈھالنا سکھاتا ہے. ڈھالنا سکھاتا ہے. یہ اصطلاحی تعریف ہے. میں نے مثال کے پہلے بتا دیا تاکہ آپ تعریف اچھے سے سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے. اب میں جی اصطلاحی معنی ابھی ٹھیک ہے سما فاطمہ؟ بله آقا. اصطلاح علم صرف کیا ہے؟ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. علم صرف ایسا علم ہے، ایسا علم صرف ایسا علم ہے کہ جو سکھاتا ہے کہ جو سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک کلمے کو کسی کلمے کو ایک کلمہ کے لیے کسی کلمے کو ہے نہیں ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں. ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں. کیوں؟ تاکہ مختلف و متعدد معنی حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی مثلاً لکھ رہے ہیں. جی آبا. کلمہ نحو کو مثلاً کے بعد اگر آپ نے یہ بھی نہ لکھا ہو تو لکھیے مثلاً سکھاتا ہے کہ کس طرح کلمہ نظم کو یا سکھاتا ہے کہ کلمہ نظم کو کس طرح یا لکھیے ایسے لکھیے کلمہ نظم کو کس طرح نصر ینصر ناصر منصور ٹھیک ہے منصور وغیرہ. ہاں مثلاً کلمہ نصب کو کس طرح ان صورتوں میں ڈھالیں یہ سکھاتا ہے. یہ سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ کیا کس طرح کلمہ نصر کو نصرہ ینصروں کی شکل میں ان صورتوں میں ڈھالے تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے کرے گا، ناصر مدد کرنے والا، منصور مدد کیا ہوا. جی انصر تو مدد کر. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب ڈھالتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے آگا؟ جی ڈھالتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں شکل میں ہوگا ڈالتا ہے. جی ہاں جی آگا. ڈھالیں مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ متعدد ٹھیک معنی ہے حاصل ہو کیا سکے.
ٹھیک ہے. اب یہ علم صرف کی تعریف ہے. ابھی میں نے یہ آپ کو تعریف پہلے سمجھائی لکھوائی. اب جو میں نے سمجھایا تھا اگر آپ سے کوئی پوچھے علم صرف کا فائدہ کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ ابھی میں نے اس سے پہلے لکھنے سے پہلے یہاں جو سمجھایا کیا فائدہ علم صرف پڑھنے کا. علم صرف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو علم صرف پڑھنے کے بعد کلمہ بنانا بھی آ جاتا ہے اور کلمہ پہچاننا بھی آتا ہے. عربی کلمہ وہ پہچان بھی سکتا ہے کہ یہ کون سا کلمہ ہے. اور اگر اس سے کہا جائے کہ النصر سے امر معلوم بناؤ امر باللام بناؤ تو فوراً بنا دے گا وہ لے انصور فوراً بنا دے گا لے انصور. امر حاضر بناؤ بنا دے گا انصور. اس میں فاعل بناؤ بنا دے گا ناصر. ٹھیک ہے نہیں. اور اگر دعا پڑھی جائے یہ کوئی دعا کر رہا ہے کوئی پوچھ لے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انصر الاسلام والمسلمین تو انہوں نے کہا یہ اللہم انصر کیا ہے تو فوراً اللہم انصر یہ امر حاضر کا صیغہ ہے. نصر ینصر سے ہے اے میرے پروردگار تو مدد کر اسلام اور مسلمین کی. پہچان لیا بھی پہچان لیا اس دعا میں جی پہچان بھی سکتے ہیں کلمے کو اور بنا بھی سکتے ہیں. جو معنی آپ مراد لینا چاہ رہے ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے اس کے لیے کلمہ بنا بھی سکتے ہیں اور کلمے کو پہچان بھی سکتے ہیں. مٹا دوں مٹا دوں اسکرین شاٹ لے لیجیے جو دیر سے لکھتے ہیں تاکہ آہستہ لکھتے ہیں تاکہ وہ لکھ لیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ جب میں لکھواؤں جب میں سمجھاؤں تو کاپی نہیں اٹھانی ہے اور جب میں لکھواؤں تو خالی نہیں بیٹھنا ساتھ لکھنا ہے. اس لیے میں یہ چیزیں پہلے سمجھاتا ہوں پھر مٹا دوں. اگر ٹائم ہو گیا جی جی چلیے آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے. سمجھ میں آ گیا ہے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ علم صرف کی تعریف ہو گئی موضوع اور فائدہ کل انشاءاللہ آہستہ آہستہ شروع میں تاکہ جو ابتدائی باتیں ہیں وہ اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائیں تاکہ پھر آگے کی باتیں پڑھیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اگر اپلوڈ ہوا ہے یہ شاید اس سے پہلے کا یوٹیوب پر اپلوڈ ہے کیا؟